बाप अजीम कायद की अजीम निशानी इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा शामलाई ज़हीर साहिब हफ़िज़हुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब अल्लामा मोहतसामलाई ज़हीर साहब, अल्लामा इक़्तिसामलाई ज़हीर साहब। पाकिस्तान में ये नाम किसी तारफ़ का मुताज नहीं। आज उम्मत मुसलमा जिस क्राइसिस के अंदर है कि इंटरनेशनल सतह के उत्ते दीन पसंद लोगों को मुतशद्दद और तअस्सुब पसंद बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है सोशल मीडिया के जरिए कि जितनी इस वायरस के दौरान एहतियाती तदाबीर की पाबंदी मजहबी लोगों ने की है, इतनी किसी भी नहीं की। बल्कि जिथे मीटिंग होंदी सी उत्थे भी जुड़ जुड़ के वजीर मशीर खड़े होंदे सी, मंडियां च जिथे भी। मगर बदकिस्मती है कि असी लोग जितने मजहबी फेसबुक के उत्ते मुतहरक ने, असी अपने शोबे नूं बजाय सपोर्ट देने डैमेज करने की कोशिश करने और उसकी इज्जत नूं जिच करने की कोशिश करने। हालांकि सोचना चाहिए कि जिस बंदे नाल मजहब नूं फायदा है, जिस बंदे नूं मजहब जिथे भी जाएगा लैके नाल जाएगा, उन्होंने सानू सपोर्ट करना चाहिए। मगर साड़ी ये आदत बन चुकी कि असी उन्हें सपोर्ट करने की बजाय असी कहने कि इस बंदे की इस जगह ते जगह नहीं होनी चाहिए। भाई असी नहीं होवांगे, कोई और होएगा। दीन अल्लाह ने पूरी दुनिया च फैलाना ही फैलाना है। और इंशाअल्लाह आज इस मरकज़ में आकर ये तो बात मुझे दुनिया में अल्लाह ने दिखा दी कि तवक्कल वाले लोग अभी दुनिया में जिंदा हैं। और जितने ये बैठे हैं अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए और वायरस से अल्लाह महफूज फरमाए। और ये पूरी दुनिया के लिए आज पैगाम है कि आप जितना मर्जी अल्लाह वालों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर ले, ये इंशाअल्लाह दीन चमकता रहेगा, दमकता रहेगा इंशाअल्लाह। और ये मरकज़ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो शुरू से ही ज़हीर ख़ानदान का बहुत मुता हूँ। लामा ज़हीर रहमतुल्लाह की ज़िंदगी में मैंने पूरा जुमा पढ़ाया था कि उनकी ज़िंदगी कैसे। और 3 दिन पहले मैं जहाँ लामा साहब पैदा हुए उस गली में अफ्तारी करके आया हूँ। अहमदपुरा मोहल्ला है सियालकोट में, तो वहाँ अफ्तारी की और कुछ अजीज़ भी लामा साहब के मुझे मिले वहाँ। तो मैं इंशाअल्लाह ये जो फेसबुक पे बात चली है ना कि नासिर मदनी साहब ने कहा है जी कादियानियों को साहब कहो, उनके राबर को साहब कहो। भाई मेरा तो एक क्लिप बड़ा मशहूर है, वो तुसी मेरे रवायती अंदाज सुनते रहते कि हमें ना नौकरी चाहिए, ना छोकरी चाहिए, ना वीज़ा चाहिए, हमें ओनली चाहिए द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हमें चाहिए तो मोहम्मद अरबी की सिर्फ गुलामी चाहिए। ये बड़ा मेरा क्लिप मशहूर है। तो मैं इस जुम्मादार मिंबर पे, जुम्मादार स्टेज पे कुरान और सुन्ना एक पाकिस्तान में नाम है मोमेंट कि जहाँ से बात एक नहीं दो नहीं ऐवाने बाला में जाती। जिस तरह मेरी बात की हुई, हाज का आपने क्लिप सुना तो वो वायरल हुआ और हाजियों के लिए वो 1 लाख मैंने हज सस्ता कराया, भावे मैनू खजूरा लभन ना लभन, हाजी अपने अपने लिए लियाते ने ना, मगर 1 लाख हज सस्ता हुआ। तो मैं यहाँ अपने मिंबर पे, अपने असलाफ के मिंबर पे मसनद पे ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों को। ये आवाज इस्लाम के लिए बुलंद होती है। नासिर मदनी का बोलना अल्लाह रसूल के नाम को ऊंचा करने के लिए बुलंद होता है। अगर मैं रमजान रंग टीवी प्रोग्राम पे सुबह आता हूँ शहरी पे, वहां भी अल्लाह रसूल का नाम रोज बुलंद करता हूँ। मेरा पैगाम है दुनिया में सबसे अफजल जिनका मकाम है हमारे नजदीक वह मुसलमान हैं। उनके बाद मुसलमान जो नरम गोशा जिनके लिए रखते हैं वो आले किताब हैं। आले किताब के बाद मुशरक हैं, सिख हैं, हिंदू हैं। मगर मेरा मौक़िफ़ इस नदी जुम्मेदार स्टेज पे नोट कर ले, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे ये मौक़िफ़ रखता हूँ। वो दुनिया में काफिर ही नहीं बल्कि ज़ंदीक भी है, मुर्तद भी है। मुर्तद की सजा जो शरई अदालत ने बयान की है वो मैं एक हदीस बयान करता हूँ कि हम उसका नाम एहतराम से लेना तो दूर की बात है, हम उसके बारे में ये हदीस कौन करते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान
مسلمہ کذاب کے سامنے کھڑائے تو مسلمہ بولنے لگا حبیب بن زید کو، بول میں نبی ہے کہ نہیں؟ مگر یہ نبی کے غلام کا عقیدہ ہے، صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں نے سنا نہیں۔ اس نے بولا تم نے سنا نہیں؟ کہتے میرے کان سنتے ہی نہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، میں نے سنا نہیں، یہ کان بند ہیں۔ یہ ہے ناصر مدنی جو اپنی زبان سے یہ بات روز سناتا ہے، روز بات کرتا ہے ختم نبوت کی وکالت کی، مگر یہ فیس بک پر بے لگام گھوڑا ہے۔ یہ ایمو ماڈل، واٹس ایپ ماڈل، ٹرناجی ایمو ماڈل، میسنجر ماڈل، ان ماڈلوں کو کون سنبھالے؟ نہ ہمارے ملک میں یوٹیوب کا نمائندہ، نہ فیس بک کا نمائندہ، نہ جناب دنیا میں نہ جی ان اداروں کا نمائندہ جہاں ہم سے ڈیٹا ملے۔ اگر ادارے میں جائیں تو مہینے لگتے ہیں درخواستوں پہ عمل کرانے کے لیے۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے واٹس ایپ جناب والا، یوٹیوب، ان کے فیس بک کے نمائندے پاکستان میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ان سے ڈیٹا حاصل کیا جائے۔ یہ فیس بک پہ جو کسی کی عزت اور پگڑی کو اچھال دیتے ہیں منٹ میں، یہ یوٹیوبروں کو میرا پیغام، میرا نام لے کر روزی کماؤ، پیسہ کماؤ۔ اگر اللہ نے تمہارا رزق میرے نام سے لگایا تو کماؤ، میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ جتنی مرضی پکچریں لڑکیوں کی میرے ساتھ لگا کر لگاؤ، جتنی مرضی وائرل کرو، مگر یہاں میرا پیغام ہے تمام یوٹیوبر کو، پیج چلانے والوں کو، کہ کسی سے پہلے موقف سن لیا کرو، جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کرو۔ حضور نے بولا ہے، میرے نبی نے فرمایا بدوہا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مذاق کے تاج والے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے جھوٹا انسان وہ ہے جو سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ یہ فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر کسی کے ساتھ کے لہجے اتار کے مقرر جہاں تقریر کرتا ہے اس کا محلے وقوع ہوتا ہے، اس کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، اس نے سارے لوگوں کو گائیڈ کر کے، اداروں کو گائیڈ کر کے بات کرنی ہوتی ہے۔ جیسے یہ نیشنل ایکشن پلان چلا تھا پچھلے دنوں میں، وہ میری تقریر سے کچھ لفظ لوگوں نے کاٹ کر فیس بک پہ جناب جی جاری کر دیے۔ ہمارا موقف سنیے، ہم ختم نبوت کے کتنے بڑے چوکیدار ہیں، لکھ لیں یہ بات، بڑی قیمتی پیش کرنے لگا ہوں۔ آج خوشی ہے اس ممبر سے موقف دے رہا ہوں جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں قادیانیوں پہ مقالہ لکھا میرے علامہ ظہیر رحمہ اللہ نے، تو انہوں نے کہا اس کتاب پہ میں فاضل مدینہ یونیورسٹی، فاضل جامعہ اسلامیہ کیسے لکھ لوں، کیونکہ میں ابھی فاضل نہیں، یہ تاریخ نے لکھا ہے، ابھی آپ وہاں سے فارغ نہیں ہوئے تھے، کتاب پہ جامعہ اسلامیہ کے فاضل لکھ دیا گیا تھا۔ میں آج اتنا خوش نصیب ہوں کہ اس مسند سے، یہ ان کے بچوں کا ممبر ہے، یہ مسند میرے مصطفیٰ کی ہے نا، تو یہ میرا موقف لکھ لیں۔ اس نے ایک انگل کاٹی، حبیب ابن زید کی انگلیوں کے پورے کٹ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اب پوچھو میں نبی ہوں کہ نہیں؟ مسلمہ کذاب۔ میرے حبیب بن زید کہتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، تم کیا کہتے ہو؟ میرے کان میں یہ آواز نہیں آ سکتی کیونکہ میں ختم نبوت کا چوکیدار ہوں۔ یہ مرضیت ایک فتنہ ہے، قرآن نے کہا ہے والفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بدترین عمل ہے۔ میں نے اگلے دن ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس کی، وہ کسی نے شیئر نہیں کی، بس ہمارے لوگ جو ہیں یہ لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، شخصیات کو ڈیمیج کرتے، جن کی آواز اوپر تک جاتی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہو۔ دیکھیں علامہ صاحب کی بات ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، علامہ ابتسام صاحب کی بات ڈسکس ہوتی ہے، میں بھی کہوں گا آپ جتنی مرضی میری بات ڈسکس کریں، شیئر کریں، مگر کبھی کسی کا موقف لے کر کرو۔ ٹی وی پہ بھی میں نے کہا ہے اقلیتی کمیشن کے مسئلے پہ کہ یہ جو اقلیتی کمیشن میں ان کا نام ڈالا، پہلے ان کے بڑے سے نام لے کر ہمیں دو، وہ اقرار کریں کہ ہم کافر ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں، وہ ہمیں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مرزئی، وہ مرتد ہیں، وہ زندیق ہیں۔ زندیق میں جو کیٹیگری گنائی ان سے بھی نیچے والا درجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور بلکہ میں یوں کہوں گا جو مرضیوں کے لیے نرم گوشہ رکھے وہ خود بھی کافر ہے، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ صحابی نوٹ کرے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کان نے سنا بھی نہیں،
ہم تو سننا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ میرا کلپ مشہور ہے جس میں یہ کہا ہمیں ویزا نہیں چاہیے، اس میں میں نے بولا ہے کہ بھائیوں یہ تو کہتے ہیں نا، ہم تو کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل دے دو، ہم بنا دلیل کے ان کو کافر زندیق مانتے ہیں۔ دلیل کس بات کی ہم ان سے لیں؟ لکھ لیں۔ جب اس نے ساری انگلیاں کاٹ دی نا تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں مسلمان میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے، ہر بوٹی میں آواز آئے گی کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں کہ ایسے ہی کہوں گا اس جگہ پہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو ان گستاخان نبی کو، بتلا دو ان غداران نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، مشن نبی پہ ختم نبوت پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے چنوں بولو تے صحیح کہ کرونا نے بولن جوگا چھڑیا نہیں نہ میرے چنوں، یہ مسجد کی رونق دیکھ کر میں قسمیں پوری اداسی اتر گئی رمضان کی، کیونکہ ہم مجمع پہ بولنے والے خطیب ہیں اور اتنے چند مکھن ملائی میں دیکھ رہا ہوں جتنے یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں۔ آج میں تمہیں دعا دیتا ہوں، جب تم گھر جاؤ تو جاتی بیگم کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، یہ دعا ہے نا آپ کے لیے۔ اللہ کی قسم جس کو دیکھ کر بیوی مسکرا پڑے بیوی کو بھی جنت مل جاتی ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس عورت کو جنت کے دروازوں سے آواز پڑے گی۔ یہ کتنی پیاری دعا آپ کے لیے اس لیے دی ہے کہ وہ ان دنوں میں بڑی بیچاری تھکی ہوتی ہیں کچن میں، تو آپ کوئی نقائص نہ نکالا کرے۔ تو یہاں میں اپنا موقف یہ پیش کرنے آیا ہوں کہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے، ادب سے بات کی، میرے نبی کے پاس آئے اسرائیل، ادب سے بات کی، دروازہ کھٹکایا۔ میں کہتا ہوں یہ اپنا جی برانچ روڈ پہ احمدیہ بلڈنگ ہے لاہور میں، وہاں جب وہ آیا تھا میں تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ جب اسرائیل آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو کہنے لگے اچھا میں علاج کرتا ہوں۔ کتنی مشہور ہے کہ ایک آنکھ ہی نکال دی، جب واپس گئے تو اللہ نے کہا کیا ہوا؟ اے میرے مالک انہوں نے تو میری آنکھ نکال دی، فرمایا پھر جاؤ، کہتے اب دوسری بھی نکال دیں گے۔ کہا نہیں کہنا کہ ایک بچڑے پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال نیچے آئے تو اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی۔ یہ ہے خاصہ نبوت کا۔ میرے نبی کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی آئے تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ مسجد اقصیٰ بن رہی ہے، تھوڑی سی بن لینے دو، یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب میں موت کا فیصلہ کر دوں میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ کتنی بڑی توحید ہے۔ یہاں تو لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں، یہاں تو کہتے ہیں جی میرا محبوب نہیں مانتا، وہ کہتا 25,000 مجھے دو، 21 دن میں محبوبات کے قدموں میں، 18ویں دن دکان چھڑ کے پہنچ۔ یہ حالات 21 دن میں محبوب قدموں میں تابع کرتے ہیں۔ یہ تویزوں والے دیکھ لیں کتنا کچھ کرتے ہیں، بس آپ نے گلے میں تویز رکھنا ہے۔ یہ توحید ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا گھر مکمل ہو جائے، تو کہا جب اللہ اپنے فیصلے کر دے تو فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، وہ زمین و آسمانوں کا وارث ہے۔
तो अब ये जो करते हैं जी गले में रख लो, सामने दीवार पे लगा दो, मैं इनको मशवरा देता हूं ये सारे तवीज़ों वाले इकट्ठे करके जरा स्टेट बैंक पे ले जाओ, डॉलर ही अमतरा थले आ जाए। वो स्टेट बैंक में रखो जाकर एक तवीज, तो सारा कर्जा उतर जाए मुल्क का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते के सामने बात कर रहे हैं। आगे बात सुने, मिर्जे के पास भी आया हूं, लैट्रीन में बैठा, इतना ही कह देता कम हेर, इतना ही कह देता भी लैट्रीन तो बाहर आ जाओ, जरा पाकी तनु है। जिस इंसान को लैट्रीन में मलकल मौत ने मोहलत नहीं दी, और हमारा ईमान है कि नबी का खासा है, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने सबसे पहला जो फतवा हजूर के बाद जारी किया वो हाथ के दफन पे जारी किया था कि जब ये मसला बना कि हजूर को कहां दफन किया जाए, तो मेरे पाक सदीक ने सबसे पहले कहा था ना कि मैंने रसूल खुदा से सुना था कि पैगंबर का खासा है, अल्लाह का नबी जहां अल्लाह को प्यारा हो वही उसकी आरामगाह होती है। मैं पूछता हूं अगर वो तुम्हारे नजदीक मिर्जा अपने मदीये नबूवत में सच्चा था तो उसको तो इंग्लिश में वही भी आती थी। प्रेसिडेंट आपने टेंस के आखिर में तातिया ही शीट में तर्जमा करते हैं, पता नहीं वो ही था शी था क्या था, वो तो उसको पता है ना, उसको इंग्लिश में भी आती, टीची टीची एक आता था उसके पास। तो मैं पूछना चाहता हूं इंग्लिश में कह देते प्लीज कम है, जरा बाहर आ जाओ, लैट्रीन तो बाहर आ जाओ, उठ ही मरिया है। अगर ताडे नजदीक और मदईये नबूवत सच्चा था तो फिर लैट्रीन में दफन करो। हमारा नजदीक है, ईमान है, मां बैना बैती व मिंबारी रोजा तुम रियाजुल जन्ना। जिसने दुनिया में जन्नत का टुकड़ा देखना है, अम्मी आयशा का हुजरा देख ले, मुस्तफा की आरामगाह देख ले। अल्लाह रोजा रसूल की रौनक के बहाल फरमाए, अल्लाह मस्जिद नबी की रौनक के बहाल फरमाए, अल्लाह हरमैन शरीफैन की रौनक के बहाल फरमाए, और ये मूजी मर्ज से अल्लाह हमारी निजात अता फरमाए, और पूरी इंसानियत को अल्लाह इससे महफूज फरमाए। और इस कोरोना वायरस से भी एक बात दुनिया में सामने आई जिसकी चंद दिन पहले मुझे भी सजा मिली थी। मैंने बोला भी जितने आप जो वज़ाइफ वाले फूकों वाले सभी सामने आए, तो फिर क्या हुआ था आपने सारी दुनिया ने देखा। मैं अब भी कहता हूं कि अब जब वायरस खत्म होना है फिर भी तुम किसी के पास जाओ, तवीज़ों वालों के पास या दम दरूद वालों के पास, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा दिमाग अकल से खाली है। इस कोरोना वायरस ने यह तो बात साबित कर दी है कि इस वायरस को जो नजर भी नहीं आता, जिसको हो जाए 14-15 दिन उसको भी पता नहीं चलता, इसका मतलब है ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी, ये मॉडल, ये फेसबुक, ये ईमो, ये जनाब अल्लाह जितनी तुम्हारी अकल, ये वीटो पावर, ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ने जीरो कर दी। दुनिया ने देख लिया है सुपर पावर कौन है, सारे ऊंची बोले कौन है, लफ्ज़ अल्लाह ऊंची निकले ताकि पता चले कि ये जितने लोग एक्टिव, लामा साहब की मैं तो विकार सुनता रहता हूं, और आज यहां आकर वैसे ना मैं देख रहा था लोग मुसाफा कर रहे थे तो मैं समझता था पता नहीं कोरोना मुक गया है। और अल्लाह की कसम आज ये देख लिया है कि लोगों का ईमान पुख्ता है, और ये जहां देखने हिफाजती तदाबीर भी निशान लगे हुए, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन के मानने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान की रेट को भी नहीं चैलेंज करते, और पाकिस्तान में रहने वालों को इस्लाम की रेट को भी चैलेंज नहीं करने देते। ये मिंबर जो है ना लामा इत्तिसाम साहब का, लामा शान साहब का, मैंने देखा है कि जहां पाकिस्तान की रेट को चैलेंज है वहां भी कंप्रोमाइज नहीं, और जहां इस्लाम की रेट को चैलेंज है वहां भी ऊंची बोले। मुझे लगता है रोजे आप जिन्होंने अखबारें रख रहे हैं, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत। मैं थोड़ी देर 5 मिनट और बोलना है क्योंकि 15 मिनट ही मैंने बोलना है, मैंने मौकफ देना था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 1200 सहाबा शहीद हुए। कितने? 1200। उनमें 800 हाफिज़े कुरान थे। हाफिज़े कुरान तो एक नहीं जल्दी मिलता, कितनी मेहनत से हाफिज़े कुरान बनता है। हाफिज किराना स्टोर तो आपको बड़े मिलेंगे, हाफिज मोबाइल सेंटर तो आपको बड़े मिलेंगे, मगर ये जो बच्चा कुरान सुनाता है ना, मेरा भतीजा, मेरा चन्न, मेरा मक्खन, की ना है सहर, मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, मेरा चन्न याद करता है, फिर तुहानू के सुनांदा है, सारा दिन दौड़ करता है। ये हाफिज मोबाइल सेंटर बड़े मिलेंगे।
اس حافظ قرآن کا کیا فائدہ ہے جو قرآن یاد کر کے تو پھر بعد میں دکان بنا کے بیٹھے, اس سے کسی کو فیض ہی نہ حاصل ہو. قرآن پاک کا حافظ وہ کامیاب بچہ ہے جو مسلح رسول پہ قرآن پڑھے, پچھلے سارے سننے والوں کو قرآن سننے کا ثواب مل جائے. مگر ہمارا کئی قرآن سنا بھی دے تو یا لمونہ تالمونہ بس یہی پتہ لگتا ہے. مگر میں پیچھے پڑھ رہا سن رہا تھا, بڑا اچھا قرآن مجید پڑھ رہے, اور اللہ اسی طرح ہر ایک کے بچے کو حافظ بنائے. آپ سے بھی میں نے آج ایک وعدہ لینا ہے, اور لال شرٹ میرا چند ایک ایک وعدہ کر لو جنہیں بیٹھے جے, ایک بچے نو حافظ ضرور بنانا تاکہ تانوں کسے پاسیوں لب کے نا. میں ایک نا لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4 رنگ OD الٹس کلٹس ایک گڈی میں ویکھی, وہ چفیرے منڈے بہ کے قرآن پہ پڑھ. میں نے پوچھا بھی کیوں؟ کہتے یہ گاڑی کی برکت کے لیے. سر اور بھائی تمہیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے لانا ہی نہ پڑے, اگر تم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لو, جب تک وہ بچہ نیکی کرتا رہے گا یہ جوائنٹ اکاؤنٹ کھل جائے گا. تمہاری قبر میں بھی ثواب, گھر میں بھی ثواب, بازار میں بھی ثواب, جہاں تم ہوگے تمہیں نیکی میں شامل رکھا جائے. ہم اپنے بچوں کو یہ تو پڑھاتے نہیں. اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے نا پہلے, وہ خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے. کہا نہیں, اس نے صحابہ نے کہا یار امیر المومنین یہ ریاست ہے, تو ریاست اتنی ڈسٹرب ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے مجھے ملک کی بھی قربانی دینی پڑے تو میں تیار ہوں, مگر اس فتنے کو ختم کر کے سانس لوں گا. یہ فتنہ ہے, یہ تو مذہب نہیں ہے. اور یہی میں نے ٹی وی پہ موقف دیا ہے کہ ہم ان کو اقلیت تب تسلیم کریں جب ان کے بڑے لندن سے اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں. ہم پھر ان کو سہولتیں بھی دیں گے, جس طرح ہمارے گھروں میں عیسائی کام کرتے ہیں پھر ہم ان کو بھی رکھیں گے اور ان کو کہیں گے بیٹھو میرا چند آپ کو کھانا کھلائیں, مگر تب ہم اقلیتوں والے ان کو حقوق دیں گے جب یہ اپنی زبان سے مرضی کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں ان کو کوٹا بھی ملے نوکریوں میں, مگر تب تک ہمارے منہ میں ان کے لیے کوئی احترام, کوئی عزت, کوئی شان نہیں ہے جب تک یہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. سادہ بابا شمشان تے کمال گل کر دینا, کہنے نے کاپ پوندیاں منزلاں پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوہی ہوئی سی, رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی, تے آیا سارے جہان دا چانے بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. اس لیے میرے بارے اگر کسی کو کوئی لفاظی ملی ہے کہ مدنی صاحب اس کو صاحب کہتے ہیں, نہ بھائی ہم ٹی وی پہ بولنے والے بندے ہیں, ادب سے کسی سے کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ کسی کو جوڑ دے. ہمارے نزدیک ہر وہ بندہ مذمت کا حقدار ہے, اس کے لیے ہمارے زبان سے اچھے لفظ نہیں ملیں گے. ہمارے اسلاف کا جو عقیدہ ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا امیر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے جتنے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, جتنے ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ہمارا وہی موقف ہے جو علامہ شہید ملت احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور ہم سے لکھ لے, یہ جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ان کو قریب کیسے لایا جائے, ان کو تبلیغ کی جائے, یہ بھی ایک ان کو دنیا میں جگہ دینے کے لیے ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے. ابھی لاما صاحب میں سے ڈسکس کر رہے تھے, لاما شامل ظہیر صاحب بتا رہے تھے یہ گاندھی جیسے یہ وہ مرزا جیلمی جو مفتی ہے بیٹھا ہے نیٹ پہ, جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں. میرا پیغام ہے کہ جو بھی مرضیت کی نرم گوشہ رکھتا ہے, میرے سمیت علامہ شام سمیت
ہم اعلان کرتے ہیں اس مرکز میں کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی عزت نہیں. جن کو عزت دینا ہے وہ صرف وہ ہیں جو ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. ہم ان کے لیے اپنی جان مال تن من قربان کرتے رہیں گے. اور میرے جتنے چاہنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ میں اپنے تمام چینلوں کو پیغام دیتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ میسج ٹرانسفر کیا شیئر کیا ہے میرے بارے کہ مدنی صاحب نرم گوشہ رکھتے, بھئی نرم گوشہ انہوں کیویں رکھو گے جنہیں لفظ کہتا ہے کہ نہ نوکری چاہیے نہ چھوکری چاہیے نہ ویزا چاہیے, ہمیں تو حضور کی غلامی چاہیے. تو اس سے بڑا کوئی لفظ کہتا ہے؟ میرے بھائیو یہ بہت کڑوا لفظ ہے جو میں نے بولا ہوا ہے, ریکارڈ ہے میرے چینل پہ موجود ہے. اور میں اپنے اسٹیج سے ذمہ داری پہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی وائرس کے دن ختم ہوتے ہیں, پھر علامہ شام صاحب میں علامہ احتشام صاحب مل کے اسی مرکز میں انشاءاللہ کوئی بڑا ختم نبوت کے موضوع پہ جلسہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر بات بھی ہوگی جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی, اے میں اپنے بندیاں واسطے شعر پڑھن لگا ہے جڑے فیس بک تے پیج بنا کے تے لگے نے اپنے دی پگڑی چھالن. جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی اس طرح سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی, قتل کسے نوں بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی, تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی, ادوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی, جدو جج بھی جمالہ تے سراج ہوندا سی. لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کسی دوست کی بات سمجھ نہ آئے تو اس کو پوچھو, بھئی ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں, اور آپ ایمان سے بتائیں آپ کسی مسلمان کو کہہ سکتے کہ یہ حضور کو نہیں مانتا؟ نہیں کہہ سکتے. ہم بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اس ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے, ہمارا آنا قبول. علامہ صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. اللہ